بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو سب وظیفوں پر بھاری احادیث مبارکہ سے ثابت ایک وظیفہ بتاؤں گی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو اپنا سر انہوں نے آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس میں عربی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے، اور عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے۔ عربی میں واحد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے اور پھر جمع، جیسا کہ مشرق یہ سنگولر کا صیغہ ہے، مشرقین یعنی 2 مشرقیں، اور مشارق 3 یا 3 سے زیادہ مشرقیں، یعنی اس میں خواتین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو کم از کم مطلب کہ 3 آیات۔ یہ واحد حدیث ہے جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 نہیں بلکہ 3 آیات کا ذکر ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر سورۃ البقرہ کے آخر تک۔ یہ سورۃ البقرہ کا آخری مکمل رکوع بنتا ہے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے یہ کفایت کر جائیں گی، یعنی وہ کسی بھی قسم کا اور وظیفہ خواہ کسی بھی کام کے لیے کرتا ہے، مثلا شیاطین کو بھگانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یا تکلیف دور کرنے کے لیے، ہر چیز سے کفایت کر لے گا۔ یہ ایک وظیفہ یعنی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس سے پہلے حدیث میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 3 آیات کی روزانہ تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگ رہا ہے اللہ اسے عطا کرے گا۔ یہ آیات اور سورۃ الفاتحہ دعائیں بھی ہیں، تجدید ایمان بھی ہیں، ہر حوالے سے اہم ترین آیات ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی اور المستدرک للحاکم میں حدیث کے ساتھ ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی۔ سب سے پہلے یہ کتاب لوح محفوظ پیدا کی گئی۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک ہونے والی تقدیر سے متعلق جو چیزیں تھیں، ایک ایک تفصیل اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے لوح محفوظ میں لکھوا دی۔ وہ لوح محفوظ جسے مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے لکھا گیا، اس میں جو آیات درج فرمائی تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آخری 2 آیات بھی نازل فرما کر سورۃ البقرہ کو مکمل کیا۔ یہ کوئی عام آیات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ آیات دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی بلکہ شب معراج میں نازل ہوئی ہیں آسمانوں پر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات عطا کیے تھے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، یعنی جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ اس نے صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا۔ لیکن ایسا بھی آخر میں ہی ہوگا، واللہ عالم کے 1000 سال لگیں، لاکھ سال لگیں، کروڑ سال لگیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے ہی فوراً جنت مل جائے گی۔ تو ویورز، اول تو اس کی 3 آیات ورنہ کم از کم آخری 2 آیات، جیسا کہ آخری 2 آیات کا ذکر زیادہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کی عادت بنائیں۔ یہ وظیفہ سب وظائف سے بھاری وظیفہ ہے، یعنی سب وظائف کا سردار ہے، اور یہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ ہے
यानी कि आप अपने बच्चों को दुनिया और आखिरत की तमाम तर कामयाबियों की कुंजियां उनको दे देंगे। खुद भी और अपने बच्चों को ये आयत लाजमी ज़ुबानी याद करवाएं और रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी और आखिरी 2 आयत पढ़ने का मामूल बनाएं और अपने बच्चों की और अपनी दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों से बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह ताला हमें इन वज़ाइफ को अपना मामूल बनाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मजीद इसी तरह इस्लामी वाक़यात के साथ इस्लामी वज़ाइफ भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।